بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار انتخابات جیتے تھے این 154 لودھراں سے، اور پھر اس کے بعد عبدالرحمن کانجو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے درخواست دائر کی۔ درخواست الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کے آرڈر کر دیے۔ دوبارہ گنتی میں عبدالرحمن کانجو جیت گئے، اور جو مارجن تھا 6500 سے زائد ووٹوں کا پی ٹی آئی امیدوار کا، اس سے زائد ووٹوں کو مسترد کر دیا گیا، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا، اور عبدالرحمن کانجو کی جیت کا اعلان ہو گیا۔ اس پر پھر ریٹ پٹیشن فائل کی۔ جسٹس شکیل احمد ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، بہاولپور بینچ میں یہ درخواست دائر کی گئی، اور 17 صفحات پر مشتمل ایک تاریخی ججمنٹ دی جسٹس شکیل احمد صاحب نے۔ اور جسٹس شکیل احمد نے یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور جو رانا فراز ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے رانا محمد فراز نون، ان کی جیت کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد پھر انٹرا کورٹ اپیل دائر کی عبدالرحمن کانجو نے، اور انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ سماعت کل بھی ہوئی، آج بھی ہوئی ہے، اور اس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو جج صاحب کا فیصلہ تھا، یہ 5 مارچ کا فیصلہ ہے۔ 5 مارچ کے فیصلے میں جو ریزننگ دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو برقرار رکھنے کی، ان کی جیت کو برقرار رکھنے کی، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد صاحب نے یہ قرار دیا کہ جب الیکشن ٹرائبونل بن جائیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امیدواروں کی درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئی ہیں، الیکشن کمیشن نے ایک ہی کاپی پیسٹ کے ذریعے آرڈر فرمایا کہ چونکہ یہ معاملہ اب الیکشن ٹرائبونل بن چکے ہیں، آپ الیکشن ٹرائبونل سے اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور آپ کی درخواستوں کو نمٹایا جاتا ہے یا ڈسمس کیا جاتا ہے۔ تمام کے تمام فیصلوں میں چونکہ سب سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی کی تھیں، اکا دکا نون لیگ کی تھیں، جو اکا دکا نون لیگ کی تھیں وہاں سب میں ری کاؤنٹنگ کے آرڈر جاری کر دیے۔ جہاں پی ٹی آئی امیدواروں کی درخواستیں تھیں، ایک کیس میں بھی جو فیصلہ نہ دیا، اور ایک کیس میں بھی ری کاؤنٹنگ کے آرڈرز جاری نہ ہوئے۔ یہاں پر جب رانا فراز نون انتخابات کنٹسٹ کیا تو وہ جیت گئے، اور پی ٹی آئی امیدوار نے 1,34,937 ووٹ حاصل کیے، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالرحمن کانجو نے جو رسپونڈ نمبر 3 تھے اس کیس میں 1,28,438، تو تقریباً 6,500 کے ووٹوں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے۔ اس پر پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرڈر جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹیفیکیشن تھا 16/2 کا، جو نوٹیفیکیشن تھا 16 فروری کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا، اس کو واپس لے لیا اور دوبارہ گنتی کے آرڈر جاری کر دیے۔ عدالت نے کہا، جسٹس شکیل احمد صاحب نے، کہ امپیون آرڈر پاس بائی دی کمیشن ایشوئنگ ڈائریکشن ٹو رسپونڈ نمبر 2 فار ری کاؤنٹنگ آفٹر دی کمپلیشن آف کنسولیڈیشن پروسیڈنگس کین ناٹ ریمین ان نوٹس بائی دس کورٹ، کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب ایک شخص کی، ایک امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ریٹرننگ افسر کو الیکشن کمیشن کہے کہ آپ دوبارہ ری کاؤنٹنگ کریں، تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ان نوٹس چھوڑ دیں، جس کے اوپر ہم نوٹس لیں ہی نہیں۔ while exercising jurisdiction under provision of article 199 of the constitution، کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہمارا اختیار بنتا ہے کہ اگر ایک معاملہ جو پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو الیکشن کمیشن نے کس اتھارٹی کے تحت دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا حکم جاری کیا ہے۔ particularly in view of the fact that the impugned order was passed after issuance of notification dated 16/2/2024 and particularly after the establishment of election tribunal through notification number dated 20/2/2024، کہ جب 16 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے الیکشن ٹرائبونل کا، اور 20 فروری کو مقرر کر دیے جاتے ہیں الیکشن ٹرائبونل۔ جب الیکشن ٹرائبونل مقرر ہو گئے، اس کے بعد کس اختیار کے تحت انہوں نے اس درخواست کو انٹرٹین کیا اور الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کا آرڈر جاری کیا؟ عدالت نے کہا کہ جب ایسا کوئی معاملہ آ جائے، جب الیکشن ٹرائبونل بن جائے، اور الیکشن ٹرائبونل بننے کے بعد کوئی ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ الیکشن کمیشن دے دیتا ہے، تو پھر آرٹیکل 199 کے تحت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں۔
the movement when commission issued notification for the establishment of election tribunal so as to decide the election disputes, no authority or jurisdiction was left with the commission to pass an order for the recounting of the ballot papers under section 95 of the election act. جب آپ نے الیکشن ٹرائبونل کا اعلان کر دیا تو الیکشن ٹرائبونل کے اعلان کے ساتھ ہی آپ کے پاس اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. آپ سیکشن 95 الیکشن ایکٹ کے تحت چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے, آپ ریکاؤنٹنگ کے احکامات جاری نہیں کر سکتے. آگے so far submission of learned counsel for respondent number 3 that petitioner concealed facts qua filing of petition by respondent number 3 before the commission and reports requestioned by commission from the RO, therefore he is not entitled to discretionary relief. کہ جو عبد الرحمن کانجو تھے ان کے وکیل نے کہا کہ چونکہ الیکشن کمیشن میں ہم درخواست پہلے دائر کر چکے تھے اور جو رانا فراز نون ہے انہوں نے آپ سے چھپایا, لاہور ہائی کورٹ میں جب درخواست دائر کی تو چھپایا گیا کہ جی الیکشن کمیشن میں کوئی معاملہ پینڈنگ ہے یا الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس جاری کیا ہوا ہے یا ریٹرننگ افسر سے کوئی رپورٹ طلب کی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف جو آرٹیکل 199 کے تحت اس کے حقدار نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ یہ بھی that undeniable petitioner was never put on notice prior to the passing of the impugned order, کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ریکاؤنٹنگ آرڈر جاری کیا گیا ہے تو جو پٹیشنر تھے ان کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا تھا, ان کو بلایا ہی نہیں گیا تھا. جب ان کو بلایا نہیں گیا تھا تو ان کی غیر موجودگی میں یہ آرڈر جاری کیا گیا. therefore there was no question of narrating those facts in the petition which presumably was not in the knowledge of petitioner. اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی پٹیشنر نے اپنی درخواست میں وہ نہیں لکھا جس میں ان کو پتہ نہیں تھا, جو ان کے نالج میں نہیں تھے, جس میں ان کو نوٹس نہیں کیا گیا تھا, تو وہ کیسے اپنی پٹیشن میں لکھتے. آرٹیکل 225 آف دی کانسٹیٹیوشن مینڈیٹس ڈیسیژن آف الیکشن ڈسپیوٹس بائی دی الیکشن ٹرائبونل اینڈ دی پروویژن آف سیکشن 140 آف دی الیکشن ایکٹ ڈیل ود دی اپوائنٹمنٹ آف الیکشن ٹرائبونل بائی دی کمیشن فار سوئفٹ ڈسپوزل آف الیکشن پٹیشن, کہ انتخابی جو درخواستیں ہیں ان پر ڈیسیجن اور فیصلوں کے لیے آئین کے آرٹیکل 225 میں اور الیکشن ایکٹ سیکشن 140 میں یہ اختیار ہے الیکشن ٹرائبونل کے پاس. صرف الیکشن ٹرائبونل یہ سارا معاملہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. دی اپ شارٹ آف ابو ڈسکشن از دیٹ پٹیشن از ان ہینڈ از الاؤڈ ایز اے ریزلٹ امپیون آرڈر ڈیٹڈ 22/2/2024 اینڈ نوٹس ڈیٹڈ 25/2/2024 are declared to have been passed without jurisdiction and lawful authority. Therefore, the same are set aside and as natural to that any proceeding carried out by respondent number 2 in pursuance of the impugned order and notice would be considered to have been vitiated. کہ جی الیکشن کمیشن کا آرڈر, الیکشن کمیشن کا نوٹس اور اس کے بعد اگر ریٹرننگ افسر نے کوئی ایسی کارروائی کی ہے ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے, تمام کی تمام کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ جاری کیا اور یہ فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے جاری کیا 5 مارچ 2024 کو. 5 مارچ 2024 کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے رانا فراز نون پی ٹی آئی کے امیدوار کی جیت کو برقرار رکھا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ریکاؤنٹنگ کے, اور جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے عبد الرحمن کانجو ان کی جو ہار ہے ان کو بھی عدالت کی جانب سے برقرار رکھا گیا. اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل دائر کی. انٹرا کورٹ اپیل میں کل انٹرا کورٹ اپیل لگی اور یہ 2 رکنی بینچ تھا. انٹرا کورٹ اپیل میں عبد الرحمن کانجو ورسز رانا محمد فراز نون اینڈ ادرس, یہ انٹرا کورٹ اپیل نمبر 29/2024 تھی. بہاولپور بینچ میں لگی, 2 رکنی بینچ تھا اور 2 رکنی بینچ نے کہا کہ جی پہلے کل 18 مارچ کو سماعت ہوئی تو اس میں پریئر میں غلطی تھی, جج صاحب کا نام لکھ دیا تھا جسٹس شکیل احمد کا کہ جی جسٹس شکیل احمد کا فیصلہ غلط ہے. تو عدالت نے کہا بھی آپ جج کا نام کیسے لکھ سکتے ہیں. when confronted with a query that as to how the name of the learned single judge can be incorporated in the prayer clause, learned counsel for the appellant seeks time to file amended appeal. انہوں نے amended appeal کی استدعا کی. عدالت نے کل ان کو ٹائم دیا. آج انہوں نے مرمہ اپیل جو amended appeal ہے وہ جمع کروائی. آج عدالت میں سماعت ہوئی. 2 رکنی بینچ تھا جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں. لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا. اسٹے آرڈر جاری کرنے کے بعد 16 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا رانا فراز نون کو. اب اسٹے آرڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں, چونکہ ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں آیا کہ آیا جو اسٹے آرڈر ہے وہ اسٹیٹس کو ہے کہ دونوں جو امیدوار ہیں ان کو فی الحال ان کی جیت کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا اور یہ معاملہ جہاں ہے وہیں روک دیا جائے گا. اگر سنگل بینچ کا فیصلہ سسپینڈ کیا ہے
چونکہ ابھی تک جو میری انفارمیشن میں اسٹے آرڈر کا ورڈ آیا ہے، تو اسٹے آرڈر سے مراد اگر تو فیصلہ سسپینڈ کیا ہے سنگل بینچ کا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ عبدالرحمن کانجو کی کامیابی کا جو حلف بھی وہ اٹھا لیں گے، اور یہ ساری جو کارروائی ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اگر صرف سمپل اسٹے ہوا ہے، اسٹیٹس کو ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جو معاملہ جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ روک دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرم ریلیف کے طور پر اسٹے مل جاتے ہیں، جیسے ابھی پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر جو مخصوص نشستوں کی تھی اسٹے آرڈر دے دیا تھا، اس کے بعد پھر پٹیشن خارج کر دی۔ تو اسٹے انٹرم ریلیف سے یہ ہرگز مراد نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی پرماننٹ ریلیف مل گیا ہے۔ عدالت دوسرے فریق کو سنتی ہے، دوسرا فریق عدالت کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر عدالت مین اپیل کو خارج کر دیتی ہے، جب اپیل خارج ہوتی ہے تو پھر اسٹے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رانا فراز نون کو ابھی بھی ان کے پاس کافی حق ہے۔ ایک تو ٹرائبونل میں تو ہے ہی ہے، جو الیکشن ٹرائبونل میں، لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں بھی ان کے پاس ایک بڑی ریمیڈی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹے آرڈر کو کیا رانا فراز نون سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں اور 16 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو کے اپنا کیس فیس کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو گجرانوالہ میں ہوا ہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو جو ہرایا گیا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جسٹس شکیل احمد کے فیصلے کی روشنی میں وہ بھی اپلائی کرے، اور الٹیمیٹ ان کو ریلیف ملے گا، ڈویژن بینچ میں بھی ریلیف ملے گا۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ہر صورت عدالتوں میں آنے چاہیے، اور عدالتیں جو آئینی عدالتیں ہیں وہ ان کو ڈیسائیڈ کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔